الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا وملجانا وماوانا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ابدا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا رحمت للعالمین. خدائے بزرگ و برتر جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حامی بے کساں محبوب خدا سلطان دو جہاں سرور کون و مقام حضور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم سید الانبیاء امام الانبیاء حضور تاجدار مدینہ راحت سرور قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس مطہر بارگاہ میں گلہائے عقیدت عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبت حضرات حاضرین و سامعین محتشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاق عالم جل وعلا کا خاص احسان ہے جس پاک ذات نے آج کا روشن مبارک دن مجھے آپ کو اپنے مقدس گھر کی حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے. دعا گو ہوں یہ مبارک لمحے اللہ کریم زندگی میں مجھے اور آپ کو بار بار نصیب فرمائے. اللہ کریم جل وعلا اپنے بندوں پر کمال مہربانی عطا فرماتا ہے. اس نے اپنے بندوں کو تمام طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اسی طرح زندگی بھی انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے بلکہ بہت ساری نعمتوں کا مجموعہ ہے. زندگی میں انسان اللہ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے. اسی طرح انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت جوانی ہے.
جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ جوانی بندے کی زندگی کے عروج کے دن ہیں، اوج کے دن ہیں، کمال کے دن ہیں، جب بندہ بھرپور توانا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے اور اس کے اندر قوت ارادی بھی مضبوط ہوتی ہے، اس کے جذبے بھی جوان ہوتے ہیں، اور پھر جوانی کے ساتھ ساتھ بندے پر اللہ جوانی میں اور نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مال کی فراوانی ہوتی ہے، حسن ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے۔ یہ جوان آدمی کو اللہ تبارک و تعالی یہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن جس طرح یہ دنیا، زندگی اور اس کی ساری چیزیں ایک دن فنا ہو جاتی ہیں، فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہیں، اسی طرح بندے کی جوانی کو بھی ایک دن زوال لگ جائے گا اور عمر ڈھل جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، طاقت کی جگہ ضعف لے لے گا، حسن کی جگہ حسن میں کمی آ جائے گی، اور زور کی جگہ کمزوری آ جائے گی۔ جہاں ہڈیاں مضبوط ہیں وہاں ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی۔ جہاں پاؤں ٹکا دے کوئی اس کے پاؤں اکھاڑ نہیں سکتا، وہاں وہ پاؤں رکھتے ہوئے جسم میں کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ وہ جوان جو کسی کا ہاتھ پکڑے اور دوسرا اسے ہاتھ نہ چھڑا پائے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کے اپنے ہاتھوں پہ راشا طاری ہو جائے گا اور ہاتھ کپ کپانے لگے گا۔ جوانی نعمت ہے، لیکن ساری نعمتوں کی طرح یہ نعمت بھی ایک دن بندے سے چلی جانی ہے، اور اس نعمت کو بھی زوال لگنا ہے، اور اس کی جگہ بڑھاپے نے لینی ہے، اور کمزوری آنی ہے، طاقت میں کمی آنی ہے، زور میں کمی آنی ہے، جسم میں راشا طاری ہونا ہے، بڑھاپا آنا ہے، ہڈیوں نے مڑنا ہے۔ اب اللہ نے جوانی دے دی، تو جوانی جیسی نعمت جو ہے اسے کیسے گزارا؟ اللہ کی رضا میں گزارا، اس کی ناراضگی میں گزارا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ جو جوانی میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، یہ نہیں کہ گناہ کر کے معافیاں مانگے، بلکہ اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھے، برائی کی طرف نہ آنکھ اٹھنے دے، نہ ہاتھ اٹھنے دے، نہ زبان سے کوئی برائی نکلے، نہ پاؤں کسی برائی کی طرف جائیں۔ جو اس حال میں جوانی گزارتا ہے، میرا رب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جس کی جوانی پاک گزرے، طہارتوں میں گزرے، نفاستوں میں گزرے، اور جس سے جوانی میں کوئی برائی نہ ہو، جس کی جوانی اسے مجنون نہ بنائے، جس کی جوانی اسے مست نہ بنائے، جس کی جوانی اسے دیوانہ نہ بنائے، جس کی جوانی اسے اللہ کا باغی نہ بنائے، جس کی جوانی اسے اللہ کا نافرمان نہ بنائے، جس کی جوانی اس سے گناہ نہ کروائے، جس کی جوانی اس سے نافرمانی نہ کروائے، اس جوان کو میرا رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ بلکہ رسول کریم علیہ السلام کی دوسری مبارک حدیث ہے، پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی محبوب اور پسندیدہ چیزوں میں سب سے محبوب شے وہ جوان ہے جو اپنی جوانی توبہ کے ساتھ گزارتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، اللہ کی حدیں نہیں توڑتا۔ اللہ نے جوانی دے دی ہے تو اس کی قدر کرتا ہے، اسے گناہوں میں ضائع نہیں کر دیتا، اسے گناہوں کی نظر نہیں کر دیتا، اللہ کی نافرمانیوں کی نظر نہیں کر دیتا۔ کہ طاقت مل گئی ہے تو لوگوں کی چھاتیوں پہ چڑھتا پھرے، زور مل گیا ہے تو لوگوں کو دباتا پھرے، رب نے حسن دے دیا ہے تو تکبر کرتا رہے، رب تعالیٰ نے مال دے دیا ہے تو دکھاوا کرے، ریاکاری کرے، میرے رب نے آسائش دے دی ہے
تو اس آسائش کو اللہ کی نافرمانی میں گزار دیں۔ تو جوانی آئی تو جس نے قدر کر لی جوانی کی، بڑھاپے سے پہلے اس کی قدر و قیمت کو سمجھ لیا اور اسے رب کی ناراضگی میں نہیں صرف کیا، تو رب تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے جوان کے لیے، اور رب تعالیٰ کو کس قدر محبوب ہے اس کا سجدہ کرنا، اس کا جھکنا اور معافی مانگنا میرے رب کو کتنا محبوب ہے۔ جب یہ توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے اور رب تعالیٰ جل و علا کی بارگاہ میں جو ہے وہ رضا والے اعمال کرنے لگ جاتا ہے، تو کیا انعام ملتا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے، پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جوانی میں سجدے کرنے لگ جائے، جوانی اللہ کی رضا میں گزارنے لگ جائے، تو اللہ اس جوان عبادت گزار کو بوڑھے عبادت گزار پر وہ فضیلت دیتا ہے جیسے اللہ نے رسولوں کو نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جیسے نبیوں پر رسول افضل ہوتے ہیں اور اللہ انبیاء اور رسولوں کے گروہوں میں نبیوں سے رسولوں کو برتر اور فضیلت والا فرماتا ہے، اسی طرح میرا رب اس جوان عبادت گزار کو بھی اپنے کرم سے نواز دیتا ہے۔ جس نے جوانی دنیا کے نام نہ کی، جس نے جوانی عیاشی کے نام نہ کی، جس نے جوانی گناہوں کے نام نہ کی، جس نے جوانی بے حیائی کے نام نہ کی، جس نے جوانی اللہ کی ناراضگی کے کاموں کے نام نہ کی، اسے اللہ کتنا نوازتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی حدیث فرمایا جس جوان نے لذت دنیا اور اس کی عیش اور عشرت کو چھوڑ دیا اور جوانی میں اللہ کی اطاعت کی جانب پیش قدمی کی، تو اللہ اس خوش نصیب کو 72 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اور ایک صدیق کا کیا مرتبہ ہوتا ہے؟ ایک صدیق کا مقام یہ ہوتا ہے کہ نبی کے بعد صدیق ساری امت سے افضل فرد کو کہتے ہیں، اور اولیاء کاملین میں صدیق سب سے اونچے مرتبے والے کو کہتے ہیں۔ جس کا سب سے اونچا مقام ہوتا ہے وہ مقام صدیق پر فائز ہوتا ہے۔ تو جو جوان جوانی میں اللہ کی طرف آ جائے، رجوع لائے اللہ کی طرف اور تلاوت قرآن کرنے والا ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، نماز پڑھنے والا ہو جائے اور گناہ نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، بے حیائی نہ کرے، برائی نہ کرے، برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے خود کو بچا لے، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسے ایک نہیں 72 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ جوان پر میرے رب کا کتنا کرم ہوتا ہے۔ پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ اپنی مخلوق میں اس خوبصورت جوان کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو عبادت میں صرف کیا۔ اللہ فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر کرتا ہے جب کوئی جوان اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے اور سجدے میں گرتا ہے تو میرا رب فرشتوں سے کہتا ہے میرا حقیقی بندہ دیکھنا ہے تو اس جوان کو دیکھ لو جو سجدے میں پڑا ہوا ہے، اس جوان کو، یہ میرا حقیقی بندہ ہے جسے میں نے جوانی دی اور اس نے عیاشی میں نہیں گزاری ہے، گناہ نہیں کیے، نافرمانیاں نہیں کی، میری حدوں کو نہیں توڑا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس جوان سے محبت کرتا ہے جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی فرما برداری میں فنا کر دیا، جسے ہوش ہی نہ ہو کہ مجھے بھی جوانی آئی ہے، جسے ہوش ہی نہ ہو کہ مجھ پر بھی جوانی آئی ہے کہ اللہ نے حسن دیا ہے مجھے، 4 دن دنیا کی لذت لے لوں، دنیا کی آرائش، آسائش، زبائش اور عیاشی سے لطف اٹھا لوں، جسے اس کی فکر ہی نہ ہو، جوانی آئے اور وہ اللہ کے حضور سجدے میں پڑا ہوا ہو۔ حضور نے کہا اللہ ایسے جوان کو اپنا محبوب بنا لے، محبت کرتا ہے میرا رب ایسے نوجوان سے جس پر جوانی آئے اور وہ اپنی جوانی دنیا کے پیچھے فنا نہ کرے، اپنی جوانی آسائش کے پیچھے فنا نہ کرے، اپنی جوانی گناہ کے پیچھے فنا نہ کرے، بلکہ اپنی جوانی کو اللہ کی فرما برداری میں فنا کر دے، میرا رب اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ ایسی رب کی رحمت
برستی ہے جوان پر جب وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ تو جوانوں، اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو۔ اللہ کتنا مہربان ہے، اپنے محبوبوں میں شامل کر لیتا ہے۔ نوجوان دیکھیں، اگر بڑھاپے میں سکون اور اطمینان والی زندگی گزارنے کی خواہش ہے تو جوانی کی نعمت کو غنیمت جانیں، اسے دنیا کے پیچھے فنا نہ کریں، دنیا کے پیچھے برباد نہ کریں۔ میرا رب مہربان ہے، جو اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے گا میرا رب اس پہ کرم نوازی فرما دے گا۔ جوانی میں عبادت کی توفیق نصیب ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی شیطان خطرناک چالوں میں، نفس کی ناجائز خواہشوں میں، بندہ برے دوستوں کی صحبتوں میں، فانی دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیاوی مستقبل کو بہتر بنانے کی کوششوں میں، دولت کمانے کے ناجائز طریقوں کے سبب گناہوں کے اندھیروں میں بھٹک جاتا ہے، عبادت کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ جب تک جوان ہوتا ہے سجدہ یاد نہیں آتا، جب تک جوان ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کا ذہن نہیں بنتا، جب تک جوان ہوتا ہے مسجد کی طرف آنے کا ذہن نہیں ہوتا، جب تک جوان ہوتا ہے بڑھاپا نہیں آیا، کمزوری نہیں آئی، ضعف نہیں آیا تو یہ دنیا میں مست ہے، کھیلوں میں لگا ہوا ہے، جوانی کو ضائع کر رہا ہے، اپنی نعمتوں کو ضائع کر رہا ہے اور اپنے رب کے انعامات کو ضائع کر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کتنی مہربانی اللہ اپنے جوان عبادت گزار بندے پر فرماتا ہے۔ جوانی اللہ کی راہ میں گزار دے، نیکیوں میں گزار دے، پھر بوڑھا ہو جائے اور پھر کوئی نیکی کرنے کے قابل نہ رہے، کمزور ہو جائے، سجدے کرتا تھا اب نہیں کر پا رہا، صدقہ و خیرات کرتا تھا مال وافر تھا اب نہیں کر پا رہا، بوڑھا ہو گیا ہے، جوانی پاک گزاری ہے، تو پھر رب کتنا مہربان ہوتا ہے۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کمزور اور بوڑھا ہو جائے اور پھر اسے طاقت ہی نہ رہے کہ وہ کام بجا لائے جو اپنی جوانی میں کیا کرتا تھا، تو میرا رب اسے اس جیسی نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ جوان تھا تو نیکیاں کی، بوڑھا ہو گیا نیکیاں نہیں کر پا رہا، لیکن وہ نیکیاں مسلسل اس کے کھاتے میں لکھی جاتی رہیں گی جو جوانی میں کرتا رہا ہے۔ رب اس کا خیال رکھے گا، اس پر مہربانی کرے گا جس نے جوانی میں میرے رب کی رضا اور میرے رب کی بندگی کا خیال رکھا۔ سیدنا علامہ عبد الرحمن حنبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جوانی میں عبادت کے بارے میں، کہتے ہیں جس نے اللہ کو اس وقت یاد رکھا جب وہ جوان و تندرست تھا تو اللہ اس کا اس وقت خیال رکھے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا۔ جو جوانی میں اللہ کے حضور جھک جائے اللہ اس کے بڑھاپے کو اس کے لیے بہتر کر دے گا، اس کے بڑھاپے کو اس کے لیے خیر کر دے گا۔ جناب امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک گناہ اگرچہ ایک ہی ہو مگر اپنے ساتھ 10 برائیاں لے کر آتا ہے۔ ایک گناہ کر کے بندہ 10 برائیاں کما لیتا ہے، اور وہ کس طرح کماتا ہے؟ آپ کہتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلا جو اس پر نحوست آتی ہے وہ یہ کہ اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ سب سے پہلی شے جب نافرمانی کرتا ہے، کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے تو سب سے پہلی نحوست یہ کہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ نمبر 2، گناہ کرنے والا رب کے دشمن شیطان کو خوش کرتا ہے، ابلیس کو راضی کرتا ہے۔ نمبر 3، جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اور اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 6، وہ خود کو ناپاک کر لیتا ہے حالانکہ اللہ نے اسے پاک بنایا ہے۔ جب گناہ کرتا ہے تو کتنی نحوستیں ساتھ آتی ہیں، وہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو بھی تکلیف دیتا ہے جو اس کے گناہ لکھتے ہیں، انہیں بھی اس سے اذیت پہنچتی ہے۔ اور نمبر 8، وہ قبر میں اپنے نبی کو بھی ناراض کر دیتا ہے کہ اس کے گناہ اس کے نبی کو بھی ناراض کر دیتے ہیں۔ ہر پیر و جمعرات کو اس کا نام اعمال اس کے نبی کو دکھایا جاتا ہے، رسول دو عالم اس کی نیکیاں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اس کے گناہ اور نافرمانیاں دیکھ کر ناراض ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے وہ قبر میں رسول اللہ کا دل دکھاتا ہے، رسول اللہ کو رنجیدہ کر دیتا ہے،
اور نمبر 9 وہ اپنی نافرمانی پر زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو گواہ بنا لیتا ہے. یہ نحوست بھی ساتھ آتی ہے کہ زمین آسمان اس کے گناہ کے گواہ بن جاتے ہیں. اور نمبر 10 وہ تمام انسانوں سے بھی خیانت کرتا ہے اور تمام جہانوں کے رب سے بھی خیانت کرتا ہے. 10 برائیاں ایک گناہ ایک نافرمانی کے ساتھ آتی ہیں. جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو یہ 2 باتیں میرا خیال ہے اگر ہم صحیح طور پر سمجھ لیں اور اس کی اہمیت کو جان لیں تو ہماری اصلاح کے لیے بہتر. ایک کہ بندہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے. 2 قبر میں اپنے نبی کا دل دکھا بیٹھتا ہے. جب گناہ کرتا ہے تو یہ 2 نحوستیں ہی اگر یہ جان لے کہ ان نحوستوں کی جو ہے وہ کس قدر حساس معاملہ ہے. ایک اللہ کو ناراض کر بیٹھنا, دوسرا قبر میں رسول اللہ کا دل دکھا بیٹھنا, یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی سمجھے تو اس کی اصلاح کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہائے میری جوانی گناہ میں نہ گزرے, کہیں اللہ ناراض ہو جائے, کہیں رسول اللہ کا دل نہ دکھ جائے مجھ سے, حضور قبر میں مجھ سے کہیں رنجیدہ نہ ہو جائیں. اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو چوٹ کرنے کے لیے یہ 2 ہی باتیں کافی ہیں کہ جب بندہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے, گناہ میں مبتلا ہوتا ہے, تو پہلا نحوست والا کام یہ ہوتا ہے اس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے, اور دوسرا نحوست والا کام یہ ہوتا ہے کہ روضہ پاک مصطفیٰ میں حضور کا دل اس کی وجہ سے دکھ جاتا ہے, حضور کا دل اس کی وجہ سے بیزار ہو جاتا ہے. تو نافرمانی نہ کرے, گناہ نہ کرے, اپنے رب کی رضا میں اپنی جوانی کو گزارے تو میرا رب اپنے بندوں پر مہربانی کر دے گا. اور یاد رکھیں اس کا حساب ہوگا. رسول کریم علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے, پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا روز حشر جب تک بندے سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں اسے اپنی جگہ سے قدم ہٹانے نہیں دیا جائے گا. حشر کی سختی سے کون واقف نہیں ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن دنیاوی 50,000 سال کی مقدار کا ایک دن ہوگا جو حساب کا دن ہے. اس دن اللہ اس زمین کو تانبے کی زمین سے بدلے گا اور اس دن سورج 7 میل پر رہ کر آگ برسائے گا اور اس کا سیدھا رخ ہماری جانب ہوگا اور لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں اس پر کھڑے ہوں گے اور ان کے جسموں سے پسینہ نکل کر 70 ہاتھ زمین میں جلا جائے گا اور پھر اوپر کو چڑھنے لگے گا. کچھ لوگوں کی پنڈلیوں تک ان کا اپنا پسینہ ہوگا, کچھ لوگوں کی ناف تک ان کا اپنا پسینہ ہوگا, کچھ لوگوں کو لگام لگی ہوگی پسینے کی, اور کچھ وہ ہوں گے جو اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اس سارے ماحول میں 5 سوال اللہ بندے سے کرے گا. تو پہلا سوال ہوگا عمر کس کام میں گزاری ہے, عمر کیسے گزار کر آئے ہو. پھر سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری ہے, جوانی کیسے گزاری ہے. کیا جواب دے پائیں گے میں اور آپ کہ کس طرح گزاری ہے؟ نافرمانیاں کرتے ہوئے, گناہ کرتے ہوئے, اللہ کو ناراض کرتے ہوئے, اس کی حدوں کو توڑتے ہوئے, نمازیں قضا کرتے ہوئے, جھوٹ بولتے ہوئے, گانا سنتے ہوئے, اللہ کو ناراض کرتے ہوئے جوانی گزار دی ہے. رب کی ناراضگی میں اللہ پوچھے گا بتاؤ جوانی کیسے گزاری. حالانکہ وہ پہلے سے جانتا ہے, اسے پہلے علم ہے کہ یہ کیا کر کے آیا ہے. سوال ہوگا بتا جوانی کی نعمت سے ہم نے نوازا تھا کیسے گزار کر آیا ہے. پھر سوال ہوگا مال کہاں سے خرچ کیا, پھر سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا, اور سوال ہوگا مال کہاں پہ خرچ کیا, اور 5واں سوال ہوگا اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. اب علم تو سب کو ہے کہ نماز فرض ہے, کتنے لوگ جماعت سے نماز پڑھنے مسجد پہنچتے ہیں, اور 5 وقت کی نماز کا معمول کتنے لوگوں کا ہے. روزہ قضا کرنا گناہ ہے, کتنے فیصد مسلمان روزے رکھنے والے ہیں. زکوٰۃ فرض ہے, کتنے فیصد مالدار مسلمان ہیں جو کما حق ہو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. جھوٹ بولنا گناہ ہے. میرے نبی نے کہا مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ بولنا گناہ ہے, غیبت گناہ ہے, زنا اور شراب گناہ ہے, جوا حرام اور گناہ ہے. کتنا فیصد مسلمان ہیں جو ان سے بچ رہے ہیں. سوال ہوگا اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. سب کچھ جاننے کے باوجود ان اعمال کو دہرائے جا رہے ہیں. تو رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بات کی نصیحت اپنی امت کو فرما رہے ہیں کہ جوانی اللہ کی رضا میں گزارنی ہے, جوانی اللہ کی بندگی میں گزارنی ہے.
اور اللہ ایسے لوگوں کی تعریف کر رہا ہے جنہیں کبھی کوئی شیطان جو ہے وہ بہکانے کی کوشش کرے اور کبھی وہ پاؤں لڑکھڑانے کی جو ہے طرف اٹھ جائیں اور پھر اللہ یاد آ جائے اور وہ گناہ سے باز آ جائیں. اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے تو ہوشیار ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ادھر شیطان نے جو ہے وہ بہکایا اور ادھر یہ گناہ میں مبتلا ہو گیا. اس نے کہا اے مجھے پتہ نہیں لگا یہ گناہ ہو گیا. نہیں، مومن وہ ہے، خوف و خشیت والا وہ ہے، خیال آ جائے برائی کا شیطان کی طرف سے تذکروا تو وہ ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ اور ہوشیار ہو جاتا ہے اور وہ اس خیال کو جھٹک کر اس سے اپنا دامن بچا لیتا ہے اور رب کی رضا والے اعمال میں اپنی زندگی کو بسر کر دیتا ہے. گویا اسے جواب دیتا ہے میں اس لیے نہیں بنا کہ اللہ کی نافرمانی کروں، میں اس لیے یہ جوانی اس لیے نہیں ملی کہ عیاشی میں گزار دو، یہ جوانی اس لیے نہیں ملی کہ گناہوں میں گزار دو. شیطان حملہ کرے تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ میں اس لیے نہیں بنا کہ اللہ کو ناراض کر دوں، میں اس لیے نہیں بنا کہ اللہ کی نافرمانی کر دوں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رکھا ہے یہ چیز بھی، اور میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ ساری نعمتوں کی طرح جوانی بھی ایک ایسی نعمت ہے جو ایک دن زوال پذیر ہو جائے گی اور اس طاقت کی جگہ کمزوری نے لینی ہے، اس قوت کی جگہ ضعف نے لینی ہے، اس جوانی کی جگہ بڑھاپے نے آنا ہے. اور پھر کیا پتا اس سے پہلے موت آ جائے، اور اگر گناہ کرتے، نافرمانی کرتے، اللہ کو ناراض کرتے، موت آئی تو پھر بتائیں کیا جواب دیں گے اپنے رب کی بارگاہ میں. پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو، اللہ کا کرم جانو اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ. یعنی جوانی کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، اس سے پہلے کہ ضعف آ جائے اور پھر سجدہ کرنے کی توفیق نہ ملے. آپ اور میں کتنے ہی لوگوں کو جانتے ہوں جو بیمار ہو گئے ہیں بیچارے، سجدہ کرنے کو جی کرتا ہے لیکن ضعف کی وجہ سے سجدہ نہیں کر پاتے، پیشانیاں زمین پر نہیں رکھ پاتے. کتنے ہی لوگ ہیں. کیا ان کی مثالیں ہمارے لیے درس نہیں ہیں کہ ہم سمجھیں کہ اس وقت آنے سے پہلے کیوں نہیں اللہ کے حضور سجدہ کر لیتے، یہ وقت آ جائے اس سے پہلے کیوں نہیں جھک جاتے اپنے رب کی بارگاہ میں. تو فرمایا جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، تندرستی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے، اور مالداری کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ محتاج ہو جاؤ، اور فرصت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ مصروف ہو جاؤ، اور زندگی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. موت سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کر لو. جو سانسیں چل رہی ہیں ان سانسوں کی قدر کر لو، یہ اللہ کی نعمت ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے. اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے اپنی سانسوں کو جو ہے وہ غنیمت جان کر رب کی رضا والے اعمال میں، اپنے رب کی فرما برداری والے اعمال میں اگر میں اور آپ لگا دیں گے تو رب تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کا کرم ہم سب کے مقدر ہو جائے گا. رب تعالیٰ جل و علا اپنے ان بندوں کی تعریفیں کر رہا ہے جو جوانی میں اپنے رب کی رضا والے اعمال کرتے ہیں. پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس جوان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ رسول دو عالم علیہ السلام کی روشن مبارک حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ خزاں کے موسم میں باہر تشریف لے گئے اور رسول دو عالم علیہ السلام مثال دے کر جب بات سمجھاتے ہیں تو بات دل میں اتر جاتی ہے. میرے نبی نے پت جھڑ کے موسم میں ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اسے ہلایا تو اس کے پتے جھڑنے لگے. جب اس کے پتے جھڑے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو جب کوئی جوان تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کپ کپاتا ہے، اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، تو حضور نے فرمایا جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ذکر کر رہا ہو اللہ کا اور جسم پہ
कप कपी तारी हो जाए, कांप उठे अल्लाह का नाम लेते हुए तन्हाई में। इधर तन्हाइयाँ गुनाहों से गुजर रही हैं, इधर तन्हाइयाँ और खलवतें नाफरमानियों में गुजर रही हैं, इधर तन्हाइयाँ और खलवतें रब को नाराज करने में गुजर रही हैं, इधर तन्हाइयाँ और खलवतें अय्याशी में गुजर रही हैं, इधर तन्हाइयाँ और खलवतें अल्लाह की नाराजगी वाले कामों में गुजर रही हैं। जबकि हुजूर कह रहे हैं, जब कोई बंदा जवानी की हालत में तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करता हुआ रो पड़ता है, मेरा रब उसकी बख्शिश फरमा देता है। वो जवान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत जब इतनी सख्त तकलीफ का मरहला होगा तो अल्लाह के अर्श का साया, अर्श अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक है, अर्श खुदाबंदी का साया होगा। और कुछ खुश नसीबों को मेरा रब अर्श के साये में जगह देगा। पाक नबी ने फरमाया वो 7 बंदे, हुजूर ने फरमाए, किसी और हदीस में 11 बंदों का भी जिक्र है। उन 7 बंदों में से एक आदमी वो जवान है जो तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करते हुए रो पड़ता है, जो तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करते हुए रो पड़ता है। मेरे हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन जब खुदा के अर्श के सिवा किसी शय का साया नहीं होगा, मेरा रब उस जवान को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। खुदा के अर्श के साए तले उठाए जाएंगे वो जवान जो अल्लाह की रज़ा के लिए तन्हाइयों में अपनी खलवतों को पाक रखते हैं, अपनी तन्हाइयाँ, अपनी शामें, अपनी रातें, अपनी खलवतें, अपनी तन्हाइयाँ अल्लाह की नाराजगी में नहीं गुजारते, रब की रज़ा में गुजारते हैं। जब वो अल्लाह का जिक्र करते हुए खलवत में रो पड़ते हैं, जब वो अल्लाह का जिक्र करते हुए तन्हाई में रो पड़ते हैं, मेरा रब उनसे इतना राजी हो जाता है कि अर्श के सायों के वादे कर लेता है, अर्श के सायों के वादे कर लेता है अपने उन बंदों से। मैं आप अहबाब को जनाब सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने के उस जवान की कहानी पहले भी सुना चुका हूँ। बरकत के लिए, इबरत के लिए, दर्स के लिए, सबक के लिए फिर अर्ज किए देता हूँ कि जनाब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब का ज़माना है तो एक इबादत गुजार, परहेजगार, मुत्तकी नौजवान अपनी पाकीज़ा तहारत वाली जवानी के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा है। उसकी इबादत का ज़ौक़ ऐसा है, उसकी इबादत का शौक़ ऐसा है कि अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर भी उसकी जवानी पे नाज करते हैं, उसकी जवानी के सड्डों पे रश्क करते हैं कि अपनी जवानी में कैसी इबादत कर रहा है। और वो रोज़ाना इशा की नमाज पढ़कर जनाब उमर अमीरुल मोमिनीन के पीछे अपने बूढ़े बाप की तीमारदारी के लिए वहाँ पहुँच जाता है। उसके रास्ते में एक फाहिशा बुरी औरत है जो उसे रोज़ाना बुराई की तरफ माइल करती है और बुराई की दावत देती है। वो जवान उससे अपना दामन बचाकर अपने बूढ़े बाप की तीमारदारी को पहुंच जाता है। एक रात जब वो नमाज के इरादे से जनाब उमर की मस्जिद की तरफ निकला, इस्नाए राह उस औरत ने बुराई की तरफ बुलाया और शैतान के वार से उसके कदम उस गुनाह की तरफ बढ़ गए। जो ही कदम उठाया कान में कुरान की आवाज पड़ गई। कोई पुकार कर कह रहा था, अल्लाह के जो डर वाले बंदे हैं वो जब शैतान कोई वार चलाता है तज़क्करू, वो फौरन होशियार हो जाते हैं। ये नहीं कि उसके पीछे चल पड़ते हैं, वो फौरन होशियार हो जाते हैं और उसके वार को समझकर उस गुनाह से बच जाते हैं। फ़ैज़ा हम मबशरून, अल्लाह ने आंखें दी होती हैं उन्हें, वो देखने वाले होते हैं, वो बच जाते हैं उस गुनाह से। उस जवान ने जब कुरान सुना, एक जोरदार चीख मारी, उधर ही गिर गया। उसी वक्त रूह परवाज कर गई, रूह परवाज कर गई। बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे को जब पाया ना, काफी देर नहीं आया, तलाश में निकला, गया कि कहाँ गया है। वहां पहुंचा, बेटे को मुर्दा पाया, मरा हुआ पाया, उठा के घर ले आया, कफन दफन का इंतजाम किया, रात ही दफन कर दिया। सब जनाब अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर के सामने किसी ने ये सारी कहानी सुना दी कि वो इबादत गुजार जवान जो मस्जिद में पड़ा रहता था, जिसकी इबादत और जवानी पे चर्चे थे सारे शहर में, रात इस हाल में उसका इंतकाल हो गया है, वो दुनिया से चला गया है। अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर उसकी कब्र पर चले गए और जाकर कुरान पढ़ा। का वाली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कुरान कहता है जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे, मेरा रब उससे 2 जन्नतों के वादे कर रहा है। तो कब्र से आवाज आई,
قبر سے وہ جوان بول پڑا امیر المومنین یہ صرف دعوے نہیں ہیں، میرے رب نے اپنے وعدے سچے کر دیے ہیں اور مجھے میرے رب نے 2 جنتیں دے دی ہیں۔ کوئی جوانی گزارے پاکیزگی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، اپنے رب کی رضا والے اعمال میں اس سے ڈرتے ہوئے، اس کی خوف و خشیت کے ساتھ روتے ہوئے اپنی جوانی گزار دے، اپنی جوانی کے دن، اپنی جوانی کی راتیں اپنے رب کے نام کر دے، اپنی قوت و جوانی کو اپنے رب کی رضا میں فنا کر دے، میرا رب اس سے وعدے کر رہا ہے بخشا بھی جائے گا، جنت بھی جائے گا، میرا رب اس سے وعدے کر رہا ہے عرش کے سائے بھی اس کے مقدر ہوں گے، قبروں کا نور بھی اس کا مقدر ہوگا، رب کی رحمتوں کے سائے بھی اس کے مقدر ہوں گے۔ لیکن ضروری کیا ہے؟ جوان ہو تو اللہ کو ناراض نہ کرے، جوانی آ جائے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لے۔ اور یاد رکھیے کوئی جس قدر بھی دن رات جو ہے وہ نافرمانی میں گزار لے، گناہ کر لے، اب جوان ہو گیا ہے، سب کچھ کرنے کی طاقت آ گئی ہے اور یہ سب کچھ کر گزرنے پر جو ہے وہ قوت پا گیا ہے، اور کر گزرنے کی طاقت کے بعد کر گزرنے لگا ہے، اخیر کیا ہے؟ کب تک یہ سارا معاملہ رہے گا؟ ارے بڑھاپا آنا ہے، بڑھاپا نہ آئے موت آنی ہے، جو میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اگر بڑھاپے سے پہلے ہی ان گناہوں بری زندگی میں ہی موت آ گئی، جوانی نافرمانی میں گزارتے ہی موت آ گئی، اللہ کو ناراض کرتے گزارتے ہی موت آ گئی، تو کیا جواب دے گا اپنے رب کو؟ وہ جس نے نعمتوں سے نوازا ہے کیا عذر پیش کرے گا، کیا بہانہ پیش کرے گا؟ ارے ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا، یہ 4 دن کا ساز ہے۔ ارے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے؟ ارے جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے، پہلے تجھ کو بچپن نے برسوں کھلایا اور جوانی نے پھر آ کے مجنوں بنایا، اور بڑھاپے نے پھر آ کے نہ کیا کیا ستایا، پر اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے جوانی دے دی ہے تو اسے گناہ میں نہ گزارو، اللہ نے جوانی سے نواز دیا ہے تو عیاشی میں نہ گزارو، نافرمانی میں، بے حیائی میں نہ گزارو، میرا رب ناراض ہو جائے گا، رسول اللہ کا دل دکھ جائے گا جب کوئی گناہ کرتا ہے، رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے، مزار نبی میں، قبر مصطفیٰ میں اپنے نبی کا دل دکھا بیٹھتا ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے، جب کوئی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ کو رنج پہنچتا ہے۔ بتاؤ اپنے نبی کو ناراض کر کے کون سا سکھ پالو گے؟ اپنے رب کو ناراض کر کے کون سی خوشیاں کما لو گے؟ کون سی خوشیاں کما لو گے؟ یہ 4 دن کی دنیا ہے اور 4 دن میں جوانی اور بھی کم 4 دن ہیں۔ ارے کش بات پر ناز ہے، کش شاہ پر اکڑ کر ہم اللہ کی نافرمانی کریں، کش تکبر پر، کش ریا پر اللہ کو ناراض کریں اور اپنے رب کی نافرمانی میں وقت گزاریں، اس سے پہلے کہ جوانی جائے، بڑھاپا آئے، اس سے پہلے کہ جوانی سے جانے سے پہلے حالت جوانی میں ہی موت آ جائے، اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ جائے، توبہ کر لیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جوانی میں توبہ کرتا ہے تو میرا رب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، میرا رب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جوانی میں توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں، جن کی جوانیاں پاک گزرتی ہیں، ان کی آنکھیں بھی گناہ کی طرف نہیں اٹھتی، ان کی زبانوں سے بھی بے حیائی نہیں نکلتی، ان کے ہاتھ بھی گناہ کی طرف نہیں اٹھتے، ان کے پاؤں بھی گناہ کی طرف نہیں جاتے۔ ایسے پاکیزہ طہارت والی جوانی والے لوگوں کو میرا رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے، میرا رب اپنی محبتوں سے نواز دیتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ یہ حدیث دل کی تختی پر لکھ لیں، اللہ کی پسندیدہ چیزوں میں سب سے محبوب اور پسندیدہ شے وہ جوان ہے جو جوانی میں توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ کی محبوب چیزوں میں سب سے محبوب ترین بندہ وہ کون؟ وہ جوان ہے جو جوانی میں
معافی مانگ لیتا ہے اللہ سے، توبہ کر لیتا ہے، گناہ نہیں کرتا، جس کی جوانی پاکیزہ گزرتی ہے۔ جوانی پاک یہ گزارے، بڑھاپے کو میرا رب آسانیوں والا کر دے گا، اور قبر و حشر میں بخشش و رحمت و جنت کے وعدے اس بندے کے ساتھ میرا رب کر رہا ہے۔ تو آج اگر جوان ٹھیک ہو جائے کسی معاشرے کا، پھر ہمارا ملک جہاں 60% لوگ جو ہیں وہ جوان ہیں، 60% لوگ جوان ہیں، اگر اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے، اگر اس ملک میں دین کا غلبہ ہونا ہے، اگر اس ملک میں شریعت اور سنت اور دین کا راج آنا ہے، اگر مسلمانوں سے ذلت اور پسماندگی اور پستی کو دور کرنا ہے، تو مسلم قوم کے جوانوں کو اپنی جوانیوں کو پاک کرنا ہوگا، حیا والی جوانی گزارنی ہوگی۔ ارے بے حیائی اور گناہ کو جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، نافرمانیاں خدا کی چھوڑنی ہوگی۔ جب مسلم قوم کے جوان اٹھیں گے اور بے حیائی سے بعد آ جائیں گے، گناہ کے خلاف لڑیں گے، بے حیائی کے خلاف لڑیں گے، ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی بجائے، ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کی بجائے، ایک دوسرے پر تکبر ریا کرنے کی بجائے، یہ اچھے لباس پر اکڑتا ہے، یہ جناب والا زور اسلحہ پر تکبر کر کے بازار میں نکلتا ہے، یہ گروپ بنا کر لوگوں کے سامنے اکڑ کر بازار میں چلتا ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم جتنا بھی اکڑ جاؤ اور جتنے بھی زور سے زمین پہ پاؤں مارو، نہ زمین کا سینہ چیر سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ کس کے سامنے تکبر کر رہے ہو؟ متکبر جوان بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، جو تکبر کرے، ریا کرے، قوت کا دکھاوا کرے، طاقت کا دکھاوا کرے، ارے اپنے حسن و جمال پہ ناز کرے، اپنی جوانی پہ ناز کرے، قوت پہ ناز کرے، پیسے پہ ناز کرے، یہ سارے تکبر ہیں جو اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اور ان تکبروں میں ایک بڑا تکبر یہ بھی ہے، نسب پر ناز کرنا۔ آج سب سے بڑی برائیوں میں ایک برائی ہمارے اندر یہ بھی جنم لے رہی ہے کہ لوگ اپنے نسب پر ناز کرتے ہیں، میں فلاں بڑی ذات سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرا فلاں اچھی اعلیٰ اور عمدہ گھرانے سے میرا واسطہ ہے، جبکہ رسول اللہ نے آخری تبلیغ جو اپنی امت کو فرمائی تھی اس میں کہا تھا، سن لو، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور تم میں سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ پرہیزگار۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا فلاں ذات والا زیادہ عزت والا ہے، اور فلاں جناب والا نسب سے تعلق رکھ، فلاں گھرانے کا بندہ زیادہ عزت والا ہے، اللہ نے نہیں کہا، اور رب نے اعلان کیا ہے، رب کے رسول نے یہ پیغام پہنچایا ہے، اللہ کے نزدیک عزت پانی ہے تو تقوی کی راہ اختیار کرو، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ محبوب بنا لے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔